جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، جہاں نغمے ہی نغمے تھے، وہ گلشن اور وہ یاران غزل خواں یاد آتے ہیں۔ دل اپنا الجھا الجھا ہے، طبیعت بکھری بکھری ہے، نہ جانے کس کے ہوئے پریشاں یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں سیرگاہیں چاندنی راتیں ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو گھر گئے خالی، وہ مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے دافع مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے۔
اور ہم کمزور لوگ ہیں. کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے. اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے. اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی. ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے. ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے. ورنہ تو کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا. وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا. تو اسی کو پیار کرے ہی کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا. تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ عاشق ہوں. تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ عاشقاں. تو امیر ہے تو بتا مجھے، میں غریب ہوں تو برا ہے کیا. تو جفا میں مست ہے روز و شب، غور کیجئے گا، تو جفا میں مست ہے روز و شب. میں کفن بدوش غزل بلب، تیرے روب حسن سے چپ ہے سب. میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا. خاموشی صبر کا امتحان ہے. وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ایکشن پلان کیا ہے. سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، میں بار بار اس بات کو دسوں سال سے کہہ رہا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے. اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے نہیں ہے جو نفرت کے پجاری ہیں، جو نفرت کے کھلاڑی ہیں. ان کی اکثریت نہیں ہے. پہلے تو وہ بہت چھوٹی اقلیت تھے، آج وہ ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، ویژیبل ہو گئے. اور اگر ہم نے انہی کے لب و لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی. ملک کی خاموش اکثریت، بس یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے. ملک کی خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی، آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں. وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. اور نفرت کا جواب
کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے بجھایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ بات میں بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے رعب حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا. میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے دعا ہے یہ، ایسا وقت نہ آئے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن عزیز پر. بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کرایا، ہمیں سکھایا ہے، ہمارے خون میں ہے، وہ ہمارے جینز میں ہے، ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف. باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے. ترکی بترکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے، یہ تو ایک عام آدمی کا ریئیکشن ہوتا ہے، تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے. تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دو گے، بے عزت کرو گے تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے، گالیاں دیں گے. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا. نہ کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا، حکم دے کے ہمیں روک دیا گیا، آپ نہیں کر سکتے. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، تھوڑی تکلیف رسن، رسن کہتے ہیں قید کو، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی، آج تو ایسی حالت ہو گئی ہے، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے، اجنبی بنا دیا. ملک کا تصور، بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا. وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں ان کو دوستوں سے کہتا ہوں، آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، پلیز واپس پلٹ کے دیکھیے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں. امتحان ہمارے صبر کا ہے، یہ ہماری طاقت ہے. صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا. یاد رکھیے، یہ فیصلہ کہ دار و رسم کو آباد کرنا ہے، یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا. کوئی لکھنے والا لکھے گا، کوئی بولنے والا بولے گا، اس پر نہیں ہوگا، آپ کے فیصلے سے ہوگا. آپ جمعیت علماء ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ فیصلہ کر کے جائیں گے. اگر آپ فیصلہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جہاں پر پسینہ ہوگا ہمارا خون ہوگا انشاءاللہ. بزرگوں، دوستوں، ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے،
کہنے میں یقین نہیں رکھتے. یاد رکھیے گا، کہنے میں یقین نہیں ہے، کرنے میں یقین ہے. میں اپنے لکھنے والے اور بولنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، کریے. اگر کرنا ہے تو کچھ کریے، بولنے کی ضرورت نہیں. ابھی مسجدوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں آپ کے سامنے آج شام کو یا کل صبح تجویز آئے گی، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس وقت نہیں، جب تک وہ تجویز پیش نہیں ہوگی تب تک بات نہیں کریں گے. نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے. دھیان رکھیے گا، جماعت کے فیصلے سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور جماعت کے فیصلے کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. دوستو، جس نے گھر کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، تیاگ کیا ہوتا ہے، بلیدان دیا ہوتا ہے، اس کو اس گھر کی، اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیاں مانگی ہوتی ہیں؟ کس کو ہوگی؟ جس نے قربانیاں دی. یاد کیجیے اپنے بزرگوں کو. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سال ہا سال جیلوں کو آباد کیا. ایک جیل نہیں، کتنی ساری گواہ. پوچھا تھا اس نے، انجام جانتے ہو؟ کہا کفن لے کے آیا ہوں اپنا، کفن ساتھ ہے میرے بغل میں، تمہیں میرے کفن کا بھی انتظام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے اجداد تھے، آپ ان کی وراثتوں کے امین ہیں، آپ ہیں ان کی وراثتوں کے. ایک نئے حوصلے، نئے جوش، نئے جنون، ایک نئے خون کی ضرورت ہے جو ملک کو غلط راستے پہ جانے سے بچائے، جو ان کی پلاننگ کو ناکام کرے، جو ہمارے ریئیکشن کو اپنی پلاننگ سے پہلے طے کر لیتے ہیں. ہم یہ کریں گے تو یہ کریں گے مسلمان، اور وہ یہ کریں گے تو ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو، ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس وقت صحیح سمجھیں گے انشاءاللہ. تمہاری بنائی ہوئی پلاننگ پر ہم نہیں چلیں گے، ہم اپنی پلاننگ پر چلیں گے. ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، یاد رکھیے گا. ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں، لیکن ہم خیال لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اقلیت میں، بھلے اقتدار میں. اور اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں اقتدار. قومیں رہیں گی انشاءاللہ، اور وہ ان کا بھی ایک وقت آئے گا، انسانوں کا بھی ایک وقت آئے گا، جانا ہی پڑے گا. ذات صرف اللہ کی باقی رہے گی، جس کے لوگوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے، وہ ذات جس کو باقی رہنا ہے. باقی سب ختم ہو جائے گا. آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، میں شکر گزار ہوں. ہمیں حوصلہ ملتا ہے آپ کے آنے سے، اور یہاں موجود معتبر شخصیات، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ، ہمارے مولانا بدر الدین اجمل صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ میر قاسمی صاحب دامت برکاتہ تشریف رکھتے ہیں. شام کو آپ لوگ ان کو بھی سنیں گے، کشمیر سے تشریف لائے. اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں، سب کے نام لوں گا وقت. مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کو سنا بھی آپ نے،
ہمارے حاجی ہارون صاحب ہیں، جمعیت علماء کی ریڑھ کی ہڈی ہیں مدھیہ پردیش میں. پتہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، یہ تو وہی جانیں گے. ہمارے دوست ہیں. مولانا سلمان بجنوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی افتخار صاحب ہیں، مولانا بہت سارے لوگ ہیں. کیرلا سے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہیں. صابر صاحب ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں. مفتی سلمان صاحب ہیں. یہ حضرات جمعیت علماء کا، جمعیت علماء کی تاریخ کو، جمعیت علماء کے کارناموں کو، جمعیت علماء کی رہنمائی کے لیے، جمعیت علماء کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی قیمتی اوقات میں سے بہت سارا وقت دن لگا کر کے ایک ایک تجویز کے ایک ایک لفظ پر اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر بحث کر کے ریزولوشن تیار کر رہے ہیں. 12-15 ریزولوشن ہوئے ہیں، ان میں سے 3 ہی ابھی آئے ہیں آپ کے ساتھ. اور آپ لوگ ملک کے دور دراز علاقوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن ہیں، جو کام کرنے والے ہیں. اگر جمعیت علماء ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے. اگر آپ نہیں تو جمعیت علماء نہیں. اور اگر آپ جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، جتنا زیادہ منظم ہوں گے، جتنا آرگنائزڈ ہوں گے، جتنا سنگٹھت ہوں گے، جتنا محنت کریں گے، اتنا جمعیت علماء آگے بڑھے گی. اور جمعیت علماء بھارت کے مسلمانوں کی عزت اور وقار کی ضامن جماعت ہے. آپ کمزور ہو گئے، جمعیت علماء کمزور ہو گئی تو بھارت کا مسلمان کمزور ہو جائے گا، بھارت کمزور ہو جائے گا. آپ کی مضبوطی اس دیش کے لیے ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں سے، بڑے لوگوں سے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب گفتگو کا موقع ملتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم ہے. یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے، یہ بھارت کی تنظیم ہے. یہ انڈیا کی آرگنائزیشن ہے. اس کی کمزوری انڈیا کو کمزور کرے گی، اس کی طاقت انڈیا کو مضبوط کرے گی. اگر یہ مضبوط ہوگا تو انڈیا مضبوط ہوگا. اس کو سمجھنا ہوگا، برادران وطن کو سمجھنا ہوگا. اتفاق سے ابھی دور چلا ہے میڈیا میں مقابلے کا. کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کے جملے، میرے جملے پورے کے پورے صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے، اس کا مقابلہ چل رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کھائی بڑھ رہی ہے. اس کھائی کو گھٹانے کی جتنی ذمہ داری ہماری ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری سرکار کی ہے اور ہمارے میڈیا کے دوستوں کی. ہماری ایک حد تک ذمہ داری ہے، وہ ہم ہمیشہ پوری کری ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری سے غفلت کریں گے، پورا نہیں کریں گے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے. بزرگوں اور دوستوں، آج پہلی نشست ہی ہے. انشاءاللہ ہم شام کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کل صبح بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. نئے ارادوں کے ساتھ، کام کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ. یاد رکھیے گا، پہلا کام شروع ہوتا ہے نیت سے.
آپ نیت کریں گے کہ ہاں کام کرنا ہے، آرام نہیں کرنا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں مہمان کی طرح دیکھا، اپنی زندگی تجدید تھی۔ مولانا صدیق اللہ صاحب کل ورکنگ کمیٹی میں کہہ رہے تھے کہ تم سفر نہیں کرتے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں، یہ صحیح ہے میں سفر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ناکارہ آدمی ہوں، انہوں نے تو اپنی زندگی سفر میں گزار دی۔ مجھ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مخالف جو بہت کرٹیسائز کرتا، وہ کہہ رہا تھا میاں اور تو سب باتوں پہ ہمارا جو بھی ہو، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ریلوے ٹریک انہی کے لیے بچھائے گئے، زندگی گزار دی سفر میں آپ کے بیچ میں، بس ایک ہی دھن تھی، کام کام اور کام اور کام، اور وہ بھی جمعیت۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور مجھے بھی کچھ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کام کرنا کمال نہیں ہے، کام لینا کمال ہے۔ اب میرے اندر وہ کمال نہیں کہ وہ کام لے سکوں، کام کرنے والا آدمی ہوں نہیں، تو بہرحال وہ زبردستی مسلط ہو گیا ہوں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہاں موجود رکھے وہ کچھ خدمت ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔